بچوں کی ہم تربیت کرتے ہیں تو اس کا کچھ مرحلہ ہے. اس مرحلے میں اگر ہم نے تربیت نہیں کی، اس وقت میں ہم نے تربیت نہیں کی، تو آگے چل کر پھر جو ہم تربیت نہیں کر سکتے، ہم ان کو سدھار نہیں سکتے. تو جو ان کا مرحلہ ہے، خاص کر کے 1 سے لے کے 12 سال کی عمر، 1 سے لے کے 12 سال کی عمر میں اگر ہم اس مرحلے میں ان کی تربیت نہیں کیے تو اب آپ 12 کے بعد سوچو گے کہ میں اس کو سدھار لوں، ممکن نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے اگر آپ کوئی پودا لگانے کے بعد آپ جب وہ درخت ابھی چھوٹا ہے ابھی جب اگ رہا ہے، جب ابھی وہ آ رہا ہے زمین کے اوپر، تو آپ جیسا چاہیں اس کو، جس طرف اس کا موڑنا چاہیں موڑ دیں گے. لیکن 12-11 سال کے بعد جب وہ درخت تناور ہو جائے گا تو آپ اس کو کچھ کر پائیں گے؟ تو بچوں کا ہی معاملہ یہ ہے کہ اس عمر میں آپ کو زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے بچوں کے ساتھ. 2 سال، خاص کر کے 6 سے لے کے 12 تک. اور یہاں اگر کوئی یہ بنیاد ہے بچوں کی تربیت میں، یہاں یہ بنیاد ہے. اب یہاں اگر کوئی گڑبڑی ہوتی ہے تو پھر وہ بچہ بعد میں صحیح نہیں، یہاں کوئی غلط اس کی تربیت ہو گئی تو پھر بعد میں آپ سدھار نہیں سکتے. جیسے آپ یہ مسجد بنانے جا رہے ہیں یا کوئی گھر بنانے جا رہے ہیں، بنیاد میں اگر کسی ایک چیز آپ نے خراب کر دیا، اس میں سیمنٹ آپ نے خراب ڈال دی، ایک چیز صرف سلیے آپ نے خراب کر دیا، تو کیا عمارت بنے رہے گی؟ ٹکے رہے گی؟ بنے بھی رہے گی لیکن کوئی آندھی آئے گی تو ٹک پائے گی اس کے سامنے؟ تو اگر آپ نے تربیت میں کچھ گڑبڑ کیا ہے تو آگے جب شبہات آئیں گے بچے کے اوپر، دنیا بھر کے شبہات کے طوفان اور شبہات کے شہوات کے، تو ایسے میں وہ ٹک پائے گا؟ نہیں ٹک پائے گا، اس کے ساتھ وہ بھی بہہ جائے گا. تو نہایت ہی اہم اور بات یہ ہے کہ ہم جو ہے بچوں کی تربیت کرتے وقت اس عمر میں ان کی تربیت کریں، ہے نا. اور اس میں آپ کو قدوہ ہونا پڑے گا، اس لیے کہ یہ جب عمر ہے نا بچے کی، یہ عمر جو ہے اس سے جو ہے وہ کان سے نہیں سیکھ رہا. اس عمر میں بچہ جو ہے وہ کان سے نہیں سیکھے گا. کہاں سے سیکھے گا؟ آنکھ سے سیکھے گا، ہے نا. اور جیسا آپ کو دیکھے گا ویسی ہی وہ کرے گا، ہے نا. اس عمر میں اگر آپ نے اس کے سامنے جھوٹ بول دیا، اس عمر میں آپ نے اس کو سکھا دیا کہ بیٹے باہر جا کے بول دو کہ ابا گھر میں نہیں ہے، اس کا مطلب وہ سمجھ گیا کہ سچائی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب آپ اس کو 10 دیتے رہو، سچا ہو جاؤ، وہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے، اسی لیے ابا سچے نہیں ہیں. اسی طریقے سے آپ اس کو نماز کے لیے بھیجتے رہو، خود نماز نہیں پڑھنے آؤ، وہ نماز نہیں پڑھے گا. پڑھ لے گا کب تک؟ جب تک آپ سے ڈرے گا، آپ کے ڈنڈے سے ڈرے گا. لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوگا، آپ کے برابر آئے گا، آپ کو آنکھ دکھانے لگے گا، آپ نماز کے لیے بولیں گے نہیں آئے گا. اس کے لیے قدوہ ہونا، آپ کا قدوہ ہونا اس کے لیے یہاں پر ضروری ہو. آپ کو دیکھ کے سیکھے گا، نہ کہ آپ کی باتوں سے. یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دوں کس طریقے سے بچے سیکھتے ہیں. کہ ایک مہمان آئے کسی کے گھر میں نا، گھر میں مہمان آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو چھوٹا سا بچہ ہے ابھی، وہ جب گھر کے اندر انٹری کر رہا ہے، روم کے اندر، تو جب انٹری کر رہا ہے تو وہ بکیاں چلنے لگتا ہے، یعنی گھٹنے کے بل چلنے لگتا تھا، اور ویسے وہ چلتا تھا، ویسے چلتا پھرتا تھا، اور پھر آ کے اپنے ابا کا جو ہے ہاتھ چومتا تھا. جب باہر جائے تو ایسی جائے، اسی طریقے سے حرکت کرے. جب روم میں داخل ہو اور مہمان بیٹھے ہیں ان کے سامنے ایسی کر رہا ہے. مہمان جو ہے ان کو یہ بات جو ہے عجیب سی لگی، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ میں جو دیکھ رہا ہوں کیا مسئلہ ہے، یہ بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے بار بار؟ باہر سے جب انٹری کر رہا ہے گھر کے اندر تو یہ جو ہے گھٹنے کے بل آ رہا ہے، پھر آ کے آپ کا ہاتھ چوم رہا ہے، ایسا کیوں کر رہا ہے؟ پہلے تو وہ بتانا نہیں چاہے، لیکن بعد میں یہ بتایا انہوں نے کہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ جب میں اپنے والدہ کے گھر میں داخل ہوتا ہوں، جب میں اپنے والدہ کے روم میں جاتا ہوں، وہ سوتے رہتی ہیں، تو وہ اٹھ نہ جائیں اس لیے میں گھٹنے کے بل جاتا ہوں. روم کے اندر جب میں انٹری کرتا ہوں، باپ بتا رہا ہوں، میں روم کے اندر انٹری کرتا ہوں تو میں گھٹنے کے بل جاتا ہوں ان کے پاس، وہ سوئی رہتی ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کے نیند میں خلل کروں، اور اس کے بعد جا کے چلا کے کچھ بول کے نہیں جگاتا ہوں ان کو، ان کے ہاتھ کو چومتا ہوں تاکہ اس میں گیلا پن لگے، تو اس گیلے پن کی وجہ سے وہ اٹھ جائے. تو اس بچے نے وہی دیکھا، وہی کاپی کر رہا ہے. اور ایسے ہم جو ہے اپنے آنکھوں سے ہزاروں مثال دیکھے ہوئے ہیں کہ مسجد کے باہر جب ہم نکلتے تھے، مسجد نبی مدینے کے اندر،
تو باپ جو ہے باپ اپنے والد کے لیے چپل لے کے کھڑے ہیں مسجد میں، اور چھوٹا بچہ اپنے والد کے لیے. آپ کو کر کے دکھانا پڑے گا. آپ اپنے بچے کو چاہتے ہیں کہ علم سے جو ہے وہ قریب ہو جائے، اور آپ پورے 24 گھنٹے میں کتاب لے کے نہیں کھولیں گے تو نہیں پڑھ پائے گا، عالم نہیں بنے گا. آپ جیسا کریں گے، جس چیز کو اہمیت دیں گے اسی چیز کو اہمیت دے گا. آپ مال کو اہمیت دیں گے، وہ بھی مال کو اہمیت دے گا. اور آج یہی ہو رہا ہے، بچوں کا پورا دماغ صرف مال پہ رہتا ہے، کیسے کمانا ہے. پڑھائی چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کو انہوں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت جو ہے اسی چیز کی ہے.